بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ ریلوے لائن کے بعد ایران نے بھارت کو گیس فیلڈ منصوبے سے بھی نکال دیا۔ شہباز شریف فیملی کو کروڑوں ڈالر ایک پاپڑ فروش سے منتقل ہونے کا انکشاف۔ برطانیہ کی طرف سے روس پر الیکشن میں مداخلت اور کورونا ویکسین کا ڈیٹا چرانے کے الزامات۔ صدر ٹرمپ کی بھتیجی کی کتاب کی پہلے روز ہی 9,500 کاپیاں فروخت۔ جو بائیڈن امریکیوں کا طرز زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، صدر ٹرمپ۔ ماں نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے چلتی ٹرین سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی مگر بیٹے کو بچا لیا۔ کورونا کی وہ 3 علامات جو پوری دنیا میں ہر فرد میں پائی گئیں۔ بھارت کا کلبھوشن کے لیے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ۔ کبوتر کے بعد پیش خدمت ہے پاکستانی غبارے۔ بوڑھے ہونے کا راز دریافت۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی طرف۔ روسی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران نے ریلوے لائن منصوبے کے بعد بھارت کو گیس فیلڈ منصوبے سے بھی فارغ کر دیا ہے، جبکہ چائنا اور ایران کے درمیان 600 ارب ڈالرز کے منصوبوں پر گفت و شنید جاری ہے۔ انڈیا سے فنڈ ملنے نہ ملنے پر 4 سال قبل ایران اور بھارت کے درمیان افغانستان کی سرحد پر چابہار سے زاہدان تک ریلوے لائن بچھانے کا معاہدہ ہوا تھا۔ اب ایران نے خود ہی اس منصوبے کو مکمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے۔ اس منصوبے سے بھارت کو آؤٹ کرنے کے بعد ایران نے گیس فیلڈ منصوبے سے بھی بھارت کو نکال دیا ہے۔ اب یہ منصوبہ مقامی یا کسی اور ملک کے سپرد کیا جا سکتا ہے۔ فرزاد گیس فیلڈ کے لیے پہلے بھارتی کمپنی ONG سے بات چیت ہو رہی تھی۔ فرزاد گیس فیلڈ کا منصوبہ ممکنہ طور پر چائنا کو مل سکتا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ وہ یہ منصوبہ خود ہی آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ دوستو، ایران اور چائنا کے درمیان ہونے والے معاہدے کی دستاویزات کے مطابق یہ سمجھوتا کچھ اس طرح نظر آتا ہے۔ ایران کی تیل و گیس کی صنعت میں چائنا 280 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ چائنا ایران میں پیداواری اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے بھی 120 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ اس کے بدلے ایران آئندہ 25 سالوں تک چائنا کو باقاعدہ طور پر انتہائی سستی قیمتوں پر خام تیل اور گیس فراہم کرے گا۔ ایران میں 5G ٹیکنالوجی کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں چائنا مدد کرے گا۔ چین بڑے پیمانے پر بینکاری، ٹیلی مواصلات، بندرگاہوں، ریلوے اور دیگر درجنوں ایرانی منصوبوں میں اپنی شرکت میں بھی اضافہ کرے گا۔ چائنا اور ایران مل کر اسلحہ بنائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس معلومات بھی شیئر کریں گے۔ اس طرح آنے والے دنوں میں ایران کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ پاکستان قومی احتساب بیورو کی دستاویزات کے مطابق ایک پاپڑ فروش منظور سے شہباز شریف فیملی کو کروڑوں ڈالر منتقل ہوئے ہیں۔ منظور پاپڑ فروش کے نام سے 1,60,86,435 امریکی ڈالر منتقل ہوئے۔ پاکستانی کرنسی میں 8,08,26,141 روپے بنتی ہے۔ منظور پاپڑ والے کے نام سے 12 ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ ٹرانزیکشن سلمان، حمزہ اور رابعہ عمران کے اکاؤنٹس میں ہوئیں۔ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں 6,29,75,524 روپے، حمزہ شہباز کو 1,01,24,155 روپے، رابعہ عمران کے اکاؤنٹ میں 1,70,83,696 روپے ٹرانسفر ہوئے۔ برطانیہ نے روس پر الیکشن میں مداخلت اور کورونا ویکسین کا ڈیٹا چرانے کے سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب نے روس پر سنگین الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس نے الیکشن میں مداخلت کی اور کورونا ویکسین کا ڈیٹا بھی چرایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اتحادیوں سے مل کر ملزموں کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے۔ دوسری جانب روس کی جانب سے بچگانہ برطانوی الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ماسکو حکومت نے برطانوی الیکشن میں کوئی مداخلت نہیں کی اور نہ ہی کورونا ویکسین کا ڈیٹا چوری کیا ہے۔
صدر ٹرمپ پر خود پسندی اور مغرور ہونے کا الزام عائد کرنے والی صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ کی کتاب میں انکشافات سے متعلق عوام کی جانب سے بھرپور تجسس کا اظہار کرنے کے بعد امریکہ میں اشاعت کے پہلے ہی روز کتاب کی 9,500 کاپیاں فروخت ہو گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ کی بھتیجی میری ٹرمپ نے اپنی زندگی کی یادداشتوں میں مبنی کتاب میں صدر ٹرمپ کے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں، جبکہ وائٹ ہاؤس نے تمام الزامات کو مسترد کرتے ہوئے اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ کتاب کی پبلشنگ کمپنی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ پیشگی آرڈرز میں آڈیو اور ڈیجیٹل ورژنز میں 9,500 کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ کمپنی نے کہا ہے کہ اس نے صرف امریکی مارکیٹ کے لیے مزید 1.15 ملین یعنی 11.5 لاکھ کاپیوں کا آرڈر دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ نے الزام لگایا ہے کہ ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن امریکیوں کا طرز زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے سربراہ نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے ملک کے بوڑھے افراد کو بھیڑیوں کے سامنے ڈال دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں سرخ اور نیلے پک اپ ٹرکوں کے درمیان کھڑے ہو کر صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جو بائیڈن صدر بنے تو اوباما دور کا سرخ فیتہ پھر سے حائل ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ جو بائیڈن کے منصوبوں سے امریکی معیشت اور طرز زندگی کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب ڈیموکریٹک نیشنل کمیٹی کے سربراہ ٹام پیریز نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ مکمل طور پر نااہل ہے۔ اس انتظامیہ نے بوڑھے افراد کو کورونا وبا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کورونا سے امریکہ میں جاں بحق ہونے والے بوڑھے افراد کی تعداد 1 لاکھ سے 1,35,000 کے درمیان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا کے متاثرین کی جانب سے صدر ٹرمپ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ ٹرمپ صبح اٹھ کر شیشے میں جس شخص کی شکل دیکھتے ہیں صرف اسی کی انہیں پرواہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے شہر گوجرا میں ایک خاتون اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے چلتی ٹرین سے کود گئی، اپنی جان دے دی مگر بیٹے کو بچا لیا۔ یہ واقعہ گوجرا میں پیش آیا ہے، جہاں چلتی ٹرین سے اس کا بیٹا نیچے گر گیا۔ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ماں نے بھی چھلانگ لگا دی، جس کے بعد بیٹا تو بچ گیا لیکن ماں کی جان چلی گئی۔ اس ننھے کو ابھی تک اس بات کا اندازہ نہیں ہو سکا کہ جس ماں کے ساتھ وہ سفر کر رہا تھا وہ اب نہیں رہی، تاہم وہ شدید زخمی ہونے کی وجہ سے اس وقت ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ اکثر ہم ماں کی ممتا کے حوالے سے باتیں سنتے رہتے ہیں۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اس سے قبل بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، جہاں خانے وال میں بھی ایک ماں نے بچے کی جان بچانے کے لیے ٹرین سے چھلانگ لگا دی تھی۔ امریکی ادارے کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ کورونا کی وہ 3 علامات جو پوری دنیا میں کورونا کے شکار ہر فرد میں پائی گئی ہیں، جان کر آپ بھی شاید بغیر ٹیسٹ کے کورونا کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وہ علامات ہیں جو کورونا کا شکار تقریباً تمام افراد میں پائی جاتی ہیں۔ بخار، کھانسی اور سانس لینے میں دقت ایسی 3 علامات ہیں جو کہ کورونا کے شکار تقریباً تمام افراد میں یکساں طور پر پائی گئی ہیں۔ تحقیق کے مطابق یوں تو کورونا کے مختلف مریضوں میں مختلف قسم کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، تاہم یہ 3 علامات ایسی تھیں جن کی شکایت کا سامنا تقریباً تمام مریضوں کو ہوا تھا۔ بھارت نے کلبھوشن کی سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی حکومت نے اپنے فیصلے سے پاکستان کو آگاہ کر دیا ہے۔ اس نے اپیل دائر کرنے کے لیے کاغذات پر دستخط بھی کر دیے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل چند روز میں دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ اس نے پہلے نظر ثانی اپیل دائر نہ کرنے بلکہ رحم کی اپیل پر اکتفا کیا تھا۔ اس اپیل کی پیروی صرف پاکستان میں ہائی کورٹ کا لائسنس یافتہ وکیل ہی کر سکتا ہے۔ بھارتی وکلا مقدمے کی پیروی نہیں کر سکتے بلکہ پاکستانی وکیل کی معاونت کر سکتے ہیں۔ پاکستانی حکومت نے سزا کے خلاف نظر ثانی کی اپیل کا حق دیا ہے۔ پاکستان نے نظر ثانی کی اپیل کا حق دینے کے لیے ایک آرڈیننس تیار کیا تھا۔ اس آرڈیننس کی 60 روزہ مدت 19 جولائی کو ختم ہو جائے گی۔ بھارت کو آرڈیننس کی مدت ختم ہونے سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کرنا ہے۔ میں اپنے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جو لوگ نیچے دیے گئے اکاؤنٹ میں بٹ کوائن جمع کرائیں گے ان کی رقم 2 گنا کر کے واپس لوٹائی جائے گی۔
آپ $1000 بھیجیں گے تو میں $2000 واپس کروں گا، یہ پیشکش صرف 30 منٹ کے لیے ہے۔ دوستو، یہ وہ پیغام تھا جو امریکہ میں مشہور شخصیات کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر نمودار ہوا۔ کورونا کی وبا عروج پر ہے اور کاروبار بند ہیں، کروڑوں افراد بے روزگار ہیں۔ ان حالات میں کوئی ارب پتی آپ کی مدد کرنا چاہے تو اس میں تعجب کی بات نہیں۔ زندگی میں ایک بار جمع پونجی 2 گنا ہونے کی امید ہو اور موقع بھی ہو صرف آدھے گھنٹے کا، تو بہت سے لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ بس پھر یہ ہوا کہ لوگوں نے رقم بھیجنا شروع کر دی۔ چند منٹ بعد مائکروسافٹ کے مالک بل گیٹس کے ذاتی اکاؤنٹ سے بھی ایسا ہی ٹویٹ پوسٹ کیا گیا۔ پھر وہی پیغام دوسری مشہور شخصیات صدر براک اوباما، صدارتی امیدوار جو بائیڈن، ایمیزون کے مالک جیف بیزوس، ارب پتی وارن بفٹ اور اس کے علاوہ اور بہت سی شخصیات کے اکاؤنٹس پر بھی نظر آنے لگا۔ شام 7 بجے تک نادان لوگ 300 ٹرانزیکشن کے ذریعے $1,18,000 ان جعلی اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر چکے تھے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رقم کو واپس حاصل کرنا ناممکن ہے اور اس کا پیچھا کر کے ان لوگوں کو پکڑنا بھی بہت مشکل ہے۔ اس واقعے سے ایک طرف ٹویٹر کی ساکھ متاثر ہوئی ہے تو دوسری طرف سٹاک مارکیٹ میں اس کے شیئر کی قیمت بھی 3% گر گئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا ہے کہ صدر ٹرمپ کے اکاؤنٹ پر حملہ نہیں ہوا، حالانکہ وہ بہت زیادہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، اہم ترین رہنما ہیں اور ارب پتی بھی ہیں۔ یہ کارروائی کرنے والے نے کسی بینک اکاؤنٹس کی بجائے لوگوں سے بٹ کوائن میں رقوم کا مطالبہ کیا۔ دوستو، بٹ کوائن انٹرنیٹ کی کرنسی ہے جس پر کسی ادارے کا اختیار نہیں، اسی لیے جعل ساز اس کرنسی میں لین دین کرتے ہیں کیونکہ ان کا تعاقب کرنا اور رقم واپس حاصل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ دوستو، کبوتر کے بعد پیش خدمت ہے غبارے۔ بھارتی پولیس سٹیاگی، بھارتی ریاست راجستھان میں ضلع شری گنگا نگر کے تھانہ میں ایک کھیت میں مبینہ طور پر پاکستان کی جانب سے آیا ہوا غبارہ برآمد کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ صبح دولت پورہ گاؤں کے قریب لوگوں نے کھیت میں کسی غبارے کو دیکھا۔ پولیس کے مطابق غبارہ تقریباً 2 فٹ لمبا اور 1 فٹ چوڑا ہے۔ اس غبارے پر انگریزی میں کچھ مشکوک قسم کے نمبر لکھے ہوئے تھے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ کوئی کوڈ نمبر ہے۔ غبارے پر پاکستان کا چاند ستارہ بھی نشان بنا ہوا ہے۔ پولیس نے غبارہ ضبط کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں خفیہ ایجنسی بھی معاملے کا پتہ لگا رہی ہے۔ دوستو، اس سے قبل بھی بھارتی اداروں کی جانب سے پاکستان کے خلاف مضحکہ خیز دعوے کیے جاتے رہے ہیں جسے آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا۔ پچھلے ماہ ضلع کٹھوا کے سرحدی علاقے سے ایک کبوتر پکڑنے کا دعویٰ کیا گیا تھا جس پر شک تھا کہ اسے پاکستان نے جاسوسی کے لیے خاص تربیت دی ہے۔ اب شاید پاکستان نے غبارے کو بھی تربیت دے کر بھیجا ہے۔ برطانیہ کے طبی ماہرین نے طویل تحقیق کے بعد دعویٰ کیا ہے کہ بڑھاپے کے راز کو دریافت کر لیا گیا ہے۔ اس راز کے بعد بوڑھا ہونا شاید ناممکن ہو جائے گا۔ جنرل سیل میگزین میں شائع ہونے والی اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بڑھاپے کے عمل میں پروٹین حصہ لیتی ہیں۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کے پروفیسر ڈیوڈ اور کیمبرج بائیو ٹیکنالوجی کمپنی کے تعاون سے سامنے آنے والی اس تحقیق کے مطابق جوانی کی عمر میں جو انسانی جین متحرک ہوتے ہیں وہ پروٹین میں تبدیلی کی وجہ سے ایک خاص عمر میں جا کر غیر متحرک ہو کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اگر ان جین کے ڈی این اے کی مرمت کر دی جائے تو یہ جین دوبارہ متحرک ہو سکتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ پروٹین دونوں حالتوں کو ایک خاص طریقے سے کنٹرول کرنے کے حامل ہوتی ہے جس میں جین آف یا آن ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے انسانی کروموسومز تیزی سے تباہ ہونے لگتے ہیں۔ اس عمل کو بھی یہی پروٹین کنٹرول کرتی ہے۔ اس طویل ترین تحقیق نے یورپ بھر کے تمام طبی ماہرین کو متوجہ کیا ہوا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔